نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر یہ ایمان اور یقین ہے تو پھر اللہ رب العزت آپس کی محبتیں پیدا کریں گے، پھر نفرتیں ختم ہوں گی۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو بکھیرنے کے لیے انہیں یہودیوں کے طریقوں پر لے جانے کی ضرورت ہے۔ باطل اس کوشش میں ہے کہ انہیں بکھیرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے وہ طریقے بدلو جو طریقے آپس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ صحابی نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، شکایت کی تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور برکت جائے کھانے میں۔ جی ہاں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت سے بڑھ کر غیبی مددوں کے برکتوں کے نزول کا اور کوئی سبب اور کوئی وظیفہ نہیں، اور آپس کی اجتماعیت نہیں ہے تو جتنی چاہے عبادتیں کر لو، جتنے چاہے برکتوں کے وظیفے پڑھ لو، جتنے چاہے برکتوں کے تعویذ کرا لو، برکتیں اس میں نہیں ہیں۔ جی ہاں، صحابی نے شکایت کی، عرض کیا گیا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، الگ الگ پلیٹ میں لے کر یہ الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ۔ جی ہاں، ابھی ہماری کیا عرض کروں، بس شکایت ہوگی، کام کرنے والوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ الگ الگ کھاؤ، حالانکہ اس پلیٹ میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس میں برکت کا مطلب یہ نہیں کھانا زیادہ ہو جائے۔ جی ہاں، لوگوں کا سارا برکتیں اس زمانے میں برکتیں سمٹ کر صرف کھانے کی زیادتی پر آ گئی ہیں۔ پیسے برکت ہو گئی، پیسے زیادہ ہو گیا، کھانے برکت ہو گئی، کھانے زیادہ ہو گیا، حالانکہ یہ برکت نہیں ہے۔ صحابہ کے بہت قصے ہیں ایسے کہ جس میں برکت کا مطلب کھانے کا بڑھنا نہیں ہے، کھانا بھی اتنا ہی تھا لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا، کھانا بڑھا نہیں، کہیں کھانا بڑھتا نظر بھی آیا ہے، لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات میں کھانا بڑھا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ برکت زیادتی کو سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی برکت ہے، نہیں، مال کی زیادتی برکت نہیں، بلکہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی کو، برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی، برکت امن اور چین کی زندگی کا نام ہے۔ جی ہاں، کھانے میں اطمینان اور بیماریوں سے نجات اور پریشانیوں سے نجات، یہ برکت کا لفظ ان سارے مسائل پر مشتمل ہے جتنے دنیا میں مسائل پیش آ رہے ہیں، ان سب کا ان مسائل کے پیش نہ آنا یہ برکت ہے، یعنی امن کی زندگی۔ وہاں امیر کے حکم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں گھمایا، حضرت فرمایا سب سے کھاؤ کھانا اس میں سے، تمہیں ایک امام والے کے ہاتھ سے گھن آ رہی ہے؟ سنو، حضرت نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے گھن کر رہے ہو، حالانکہ اس کا جو ہاتھ کٹا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہاتھ کٹ کے الگ ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جس کا ہاتھ اللہ جنت میں داخل کر چکے ہوں اس کا باقی جسم جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ اللہ نے تو اس کے لیے جنت کو واجب کیا ہوا اور تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، یہ قرب، ایک مومن کے ساتھ ایسی محبت، ایک مومن کا اتنا قرب، ورنہ یہ بات میری یاد رکھنا سب
کہ ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو صرف حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک مومن کو حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے قتل پر اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اگر صرف ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں کہ اس کے قتل میں ان سب کا ہاتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ایک مومن ایک مومن کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل پر زمین آسمان کی تمام مخلوق ایک مومن کے قتل کے کیس میں ہے، ایک مومن کے صرف، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے کہ یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نہ ایمان کی تحقیق ہے اور نہ مومن کی خبر ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔